بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی میری؟ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد افضل النبیین والرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتہ اجمعین الذین ہم ہداۃ طریق الحق والیقین. صدر باوقار مولانا حافظ سید شاہ صغیر احمد صاحب، اتنے حضرات نے معاف کیجیے گا نام لیا لیکن کسی نے ان کی شاہی کے اوپر نہیں کچھ عرض کیا. میں عرض کرتا ہوں کہ ان کا پورا نام مولانا حافظ سید شاہ صغیر احمد صاحب، نقشبندی مجددی چشتی نظامی. معزز حاضرین کرام و خواتین ذوی الاحترام، یہ خاکسار آپ تمام حضرات بالخصوص اراکین و خدامین درگاہ عالی حد کلاں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرنا اپنا خوشگوار فریضہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے اس مرتبہ بھی اس کو ہر شیخ منتجب الدین زرزری زربخش کے 737ویں عرس شریف کے موقع پر اس علمی و فکری اور روحانی مذاکرے میں شرکت کی خوش طالعی سے سرفراز فرمایا. مکرم و محترم جناب محمد اعجاز احمد سلطان احمد صاحب، محمد ایاز الدین سلیم الدین صاحب جو سرگرم کنوینر سیمینار ہیں اور سیمینار کمیٹی کے فعال چیئرمین، اور جناب محمد حبیب الدین عابد حسین صاحب وغیرہ اس خاکسار ہیچ میدان کے خصوصی شکریہ کے سزاوار ہیں. پروفیسر حسن الدین صاحب، ڈاکٹر اختر مرزا صاحب، سید محبوب نظامی نائب سجادہ نشین، مقبول الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کاکوروی ثم اورنگ آبادی. کاکوری تقریباً 8 یا 9 کلومیٹر لکھنؤ سے ہے دور، اور بڑے بڑے علماء و فضلاء وہاں پر ہوئے ہیں. اورنگ آباد میں بھی ہمارے کئی بزرگ جیسے آپ کے درد کاکوروی تھے، اور حافظ ساجد علی صاحب جن کے پوتے حضور نظام کے فرسٹ سیکریٹری رہے اور غیر معمولی شخصیت تھی. اور نظام کے ایک واقعہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ معاف کیجیے، آپ نے فرمایا تھا نا وہ 7 روٹیوں والی بات، تو بہت سی چیزیں ہم لوگوں کے یہاں علم سینہ ہیں. تو میرے والد کے ماموں تھے محمد علی عباسی جو فائنانس سیکریٹری حیدرآباد میں تھے، انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ اعلیٰ حضرت، آپ کو پتہ ہے کہ دکن کی تاریخ کا تاریک ترین دور جو ہے، تاریک ترین دن وہ 17 ستمبر 1948 ہے. تو فرماتے تھے کہ بڑی حسرت سے اعلیٰ حضرت نے 2 مرتبہ ہم لوگوں کے سامنے ایک جملہ فرمایا اور کہا کہ کاش کہ ہمارے جد اعلیٰ جو ہیں وہ 8 کلچے کھا لیتے تو میرے بعد اعظم جاہ جو ہے وہ نظام دکن ہوتے. لیکن ظاہر ہے وہ 7 روٹی کھائی تھیں تو وہ آصف صابے کے ساتھ وہ 7 روٹیوں والی بات ہو گئی. ایک نام اور میں لینا چاہتا ہوں حضرات گرامی مکرمی. میرا خیال اس کو ہٹا دیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، میں ویسے ہی بول لوں. نہیں، جناب عبدالحمید عبدالمجید صاحب جیسی بے لوث و بے ریا اور مخلص شخصیت میرے کلمات تشکر و امتنان سے بالا ہے کہ ایک عرصے سے ایک پاک سرزمین پر حاضری کے سلسلے میں وہ اس گنہگار کے شریک غالب رہے. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر دے اور آپ کی مساعی جمیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. معزز سامعین و حاضرین کرام، اس خاکسار کو حکم دیا گیا کہ وہ حضرت برہان الدین غریب کی تعلیمات کو ان کے مرید با اختصاص حضرت رکن الدین دبیر عماد کاشانی کی عالمانہ و مفکرانہ اور محققانہ تصنیف شمائل الاقیاء کی روشنی میں پیش کرے. حضرات گرامی عزیزم، پروفیسر حسن الدین صاحب سلمہ کے عالمانہ و ادیبانہ تحقیقی مقالے پر میں انہیں شاباشی و مبارکباد دیتا ہوں کہ حضرت غریب کی تعلیمات کا تفصیلی بیان انہوں نے کر دیا. مگر چونکہ مجھے حکم دیا گیا کہ حضرت برہان الدین کی شمائل الاتقیاء، جس سے بہت سے لوگ نام سے تو واقف ہیں لیکن اس میں جو بیانات ہیں، جو اس کے مباحث ہیں، اس سے بہت سے لوگ معاف کیجیے گا ناواقف ہیں، خاص طور پہ نئی نسل. شمائل الاتقیاء جیسی بے بہا کتاب ایسی ہے کہ اس کا ایک ایک باب یعنی بیان، بلکہ ایک ایک فصل یعنی قسم تفصیلی گفتگو کی متقاضی ہے. اس کے فاضل مصنف اپنے تبحر علمی، فضل و کمال، دقت نظر، ژرف نگاہی، وسعت معلومات، فقہی و عرفانی مسائل پر حیرت انگیز گرفت، تصوف کے رموز و نکات، شریعت و طریقت اور حقیقت کے اسرار و غوامض کا خلاقانہ بیان،
عرفان و وقان کی مخصوص اصطلاحات کی عقدہ کشائی، مخفی امور اور مغز سخن کے اظہار پر دراکانہ قدرت، حقائق و معارف کی تبیین سے عقل انسانی کو درماندہ کر دینے میں بے عدیل و بے نظیر ہیں، اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ اگر آپ اس کا بغور مطالعہ کریں شمائل الاتقیاء کا، تو آپ میری رائے سے اتفاق کریں گے۔ اس کم علم و بے مایہ نے جس قدر بھی اس محیر العقول تصنیف کا مطالعہ کیا اور متقدمین حضرات صوفیہ کی تصنیفات سے مقابلہ کیا، اس کے بعد اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اسے ہندوستانی صوفیہ کرام کے علمی و ادبی، عرفانی اور تحقیقی سرمایے میں گل سرسبد کی حیثیت حاصل ہے۔ بلکہ میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ یہ شمائل الاتقیاء جو ہے، یہ ہندوستانی صوفیہ کی کتابوں میں امہات الکتب کی حیثیت رکھتی ہے، اور یہ ناانصافی نہیں ہوگی اگر اس کتاب کو ہم امہات الکتب میں کہیں، جس طرح بحر المعانی ہے، دقائق المعانی ہے شیخ ابو جعفر مکی کی۔ اتفاق ہے کہ دقائق المعانی کا بھی اردو ترجمہ اور شرح میرے بڑے بھائی نے کر دی ہے، اور وہ چھپ چکی ہے 2 مرتبہ۔ اور نفائس الانفاس میرا حقیقی بھتیجے جو اس وقت نہیں آ پائے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے یونیورسٹی کے اس میں، انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے نفائس الانفاس کا، وہ بھی 2 بار چھپ چکا ہے بہرحال۔ تو ان کے علمی کارناموں میں نفائس الانفاس، ملفوظات عہد غریب، اذکار المذکرور، رموز الوالحین، رسالہ غریب اور زیر نظر تصنیف شمائل الاتقیاء بہت مشہور ہوئے۔ فاضل مصنف 732 میں حضرت غریب کے دامن ارادت و فیض سے باقاعدہ وابستہ ہوئے۔ اگر ذرا سے وقت ہو جائے تو آپ اشارہ کر دیجیے گا مجھے، بجائے اس کے کہ پرچہ بھیجیں۔ ان کی اتباع میں ان کا تمام خاندان، ماں، دوست، احباب وغیرہ ہم، جن کی تعداد 1000 سے زائد تھی، اس چشمہ فیض سے متعلق ہوئے، اور مصنف قدس الروح اپنے حضرت شیخ کے حکم و ارشاد پر اس اہم تصنیف کو منصہ شہود پر لائے۔ اب سے تقریباً 100 سال قبل 1347 میں یہ اہم تصنیف 4 قلمی نسخوں کو سامنے رکھ کر مولوی سید عطا حسین صاحب نے بڑی عرقریزی اور دقت نظری سے مرتب کر کے نواب صدر یارجنگ حبیب الرحمن خان شیروانی علی گڑھی کی نگرانی میں اشرف پریس واقع حویلی قدیم حیدرآباد دکن سے شائع کی، جو بلا شبہ مولوی صاحب کا بہت بڑا علمی کارنامہ ہے۔ اتفاق ہے کہ آج تک اس مفید اور گراں قدر تخلیق کے تعارف اور اس کے مطالب کے بیان میں کسی اہل قلم اور صاحب علم نے کوئی مقالہ ضبط تحریر نہ کیا۔ جہاں تک میرا ناقص علم کہتا ہے، میں نے نہیں پڑھا کسی کا کوئی مقالہ اس کے سلسلے میں۔ جہاں تک اس خاکسار کی محدود معلومات ہیں، اس کے کسی باب، کسی فصل یا کسی قسم کو عام افادیت کی خاطر اردو زبان کا قالب بھی عطا نہ کیا گیا۔ اگر کسی کو معلوم ہو تو مجھے رہنمائی فرمائیں گے۔ البتہ 1078 میں میرا یعقوب علیہ الرحمہ نے اس کو دکنی زبان کا پیرہن عطا فرمایا تھا۔ شمائل الاتقیاء کی زیر نظر اشاعت میں کتابت کی بے شمار غلطیاں ہیں۔ 10 صفحات اور 21 سطری غلط نامے کے باوجود بکثرت غلطیاں در آئی ہیں۔ مثلاً کلام پاک کی آیات، احادیث کے فقرات میں بہت سی چیزیں ہیں جن کی بنا پر بعض جگہ عبارت مبہم اور ناقابل فہم ہونے کی وجہ سے اس کا مفہوم نکالنا مشکل ہے۔ پھر میں ان کا ذکر کروں گا۔ ہمہ محبت و اخلاص و عنایت مکرمی عبدالحمید عبدالمجید صاحب کے لیے میں سراپا سپاس ہوں اور دعاگو ہوں کہ انہوں نے کتب خانہ آصفیہ کے ایک قلمی نسخے کا عکس اس حقیر کو عنایت فرمایا، جو مطبوعہ نسخے سے بہت سے مقامات پر بہتر اور قابل فہم ہے۔ معززین جلسہ، یہ خاکسار عرض کرتا چلے کہ جس طرح ایک درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح شیخ کامل اور مرشد برحق کی شناخت
و معرفت اس کے باکمال و قوی مریدین و با اختصاص مسترشدین کے ذریعے بڑی حد تک حاصل ہوتی ہے۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ کی پاک و فیض رساں شخصیت حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی کی بڑی حد تک آئینہ دار ہے، اور صاحب شمائل الاتقیاء حضرت رکن الدین اپنے حضرت شیخ کے بلا شبہ آئینہ کمالات ہیں۔ شمائل الاتقیاء کے فاضل مرتب نے تفاسیر میں 19، احادیث مبارکہ میں 11، صحابہ کرام و تابعین کے اقوال وغیرہ میں 19، فقہ و فتاوی اور قصص انبیاء کرام میں 25، اولیاء کاملین کے ارشادات میں 79، متقدمین و معاصر صوفیاء کرام کے رسائل و کتب میں 46، اور ان کے اقوال کے نقل کرنے میں 60 سے زیادہ ماخذ دیے ہیں۔ یہ کم سواد، تنگی دامہ اور محدود وقت کی بنا پر صرف حضرت برہان الدین غریب کے چند ارشادات و مواعظ اور تعلیمات کے ضمن میں مختصر عرض کر کے رخصت چاہے گا، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ شیخ علی حزین کا شعر ہے، دامان نگاہ تنگ گل حسن تو بسیار، گلچین بہارے تو ز دامہ گلہ دارت۔ ہم کو اپنی کوتاہ دامانی کی شکایت ہے، اس وجہ سے ہم ان تمام چیزوں کو اور وقت کی وجہ سے نہیں پیش کر سکتے۔ بہرحال مختصر سا میں عرض کر دوں، توبہ کے ضمن میں حضرت غریب فرماتے ہیں کہ حضرت حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، سنو کہ میرا بندہ وہ نہیں جو گناہ نہ کرے، بلکہ میرا بندہ وہ ہے جو گناہ کرے تقاضائے بشریت سے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کو گناہ کرنا چاہیے، نعوذ باللہ، اور میری طرف رخ کرے، معافی مانگے، تاکہ سزا و خطا باہم نہ ہو جائیں اور میں اس کی معافی پر اسے معاف کر دوں۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں اور لغزشوں سے توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بیت و ارادت کے سلسلے میں فرمایا کہ اگر کوئی مرید کہے کہ میں مرید ہوں اور شیخ کہے کہ نہیں، تو بھی وہ مرید ہوگا، اس لیے کہ ارادت مرید کا فعل ہے اور اسی طرح اس کے برعکس ہے۔ اس کے بعد زہد کے بارے میں ایک دن فرمایا، یہ سب شمائل الاتقیاء میں انہوں نے مختلف اس میں نقل کیے ہیں۔ زہد 3 حرفوں سے بنا ہے، زے چھوٹی ہے اور دال۔ زے سے یعنی زاہد کو اپنی زندگی پارسائی میں گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور اس کے بعد فرمایا کہ سنو، زاہدی چیست ترک بد گفتن، عاشقی چیست ترک خود گفتن۔ سنو، زہد کا مطلب بدگوئی ترک کرنا ہے اور عاشقی اپنی ذات ہی کو چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ حضرت حق تعالیٰ نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ یا بایزید دع نفسک وتعال، اے بایزید اپنے آپ کو چھوڑ کر میرے پاس آ جاؤ۔ تو میں اپنے نفس کو چھوڑ کر اس طرح باہر آیا جیسے سانپ اپنی کینچل چھوڑ کر باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک روز فرمایا کہ سنو، 3 باتوں سے ابدال بنتے ہیں، قلت الطعام و قلت المنام و قلت الکلام۔ معاف کیجیے گا، ہم لوگ اس سب سے زیادہ اسی کے میں مبتلا ہیں، کم از کم میں اپنے کو کہہ رہا ہوں کہ یعنی کم کھانا، کم سونا اور کم بولنا۔ لیکن وہ بات جس سے مرد کامل کمال کو پہنچتا ہے وہ لوگوں کو برداشت کرنا ہے۔ ایک روز فرمایا کہ ہاں دیکھیے یہ رہ گیا میں زہد میں، تو زاہد کو اپنی زندگی پارسائی میں گزارنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم وقت ہدایت کی تلاش میں رہنا چاہیے، اور دال سے مراد یہ ہے کہ سالک کو ہر پل دولت عقبیٰ حاصل کرنے میں لگے رہنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ سب سے بڑا کمال جو ہے جو مرد کامل کو کرنا چاہیے وہ لوگوں کو برداشت کرنا ہے، یعنی جو کچھ بھی اسے اپنے بھائیوں اور دوسروں سے پہنچے اس کو برداشت کرے اور اس پر ذرا بھی چونچرا نہ کرے۔ اور اس کے بعد حضرت نے یہ شعر پڑھا، برخاستئی ز جان و تن می باید، سیر آمدئی ز خویشتن می باید۔ اپنے جسم اور روح یعنی اپنی ذات سے فارغ رہنا چاہیے، بلکہ سچ بات تو یہ ہے کہ ہر وقت اپنے سے سیر رہنا چاہیے۔ فراغت قلبی کے سلسلے میں خاقانی علیہ الرحمہ کے یہ اشعار پڑھے، مردست پہ سیم و زر نہ پوید، طفلست کی سرخ و زر جوید، در کیسہ ہر کے زر فروشد،
چونکہ ستناب در گلو شد خاقانی را ز روئے ہستی دیدار ز رست بت پرستی. مرد تو اصل میں وہی ہے جو سونے چاندی کی تلاش میں نہ رہے، کیونکہ جو لال پیلے کے چکر میں پڑ گیا وہ مرد نہیں بلکہ بچہ ہے. جس کی تھیلی سونے چاندی سے بھر گئی اس کے گلے میں علائق کا پھندا کس گیا. تو حقیقت تو یہ ہے کہ خاقانی کے لیے مال و دولت کا دیدار ہی بت پرستی کے برابر ہے. ایک روز عالی ہمتی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ ایک ہمت یہ ہے کہ آدمی جاہ و مرتبہ، دنیاوی مال، متاع اور تمام چیزوں کو خیر بات کہہ دے، ان پر خدا حافظ کہہ دے یا کسی کو دے دے. دوسرے یہ کہ دنیا چھوڑ دے، مگر یہ بھی کم ہمتی ہے. بلند ہمتی تو یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگے کہ اللہم اعطنی ہمتن عالیتن حتی لا اسل منک لکا. خدایا مجھے ایسی بلند ہمتی عطا فرما کہ میں تجھ سے تیرے سوا کچھ نہ مانگوں. منست ترا می خواہم. ایک روز ترک و تجرید کی بابت فرمایا کہ ترک کا یہ مطلب قطعی نہیں کہ آدمی لباس سے عاری ہو کر برہنہ بیٹھ جائے، لنگوٹ باندھ کر گوشہ نشین ہو جائے، بلکہ اصل میں ترک تو یہ ہے کہ کھائے پیے، کھلائے پلائے، جو آئے اسے جمع نہ کرے اور اس میں دل نہ الجھائے، بلکہ قلب کو ہر طرح فارغ رکھے. صوفیہ نے بہت اس سلسلے میں لکھا ہے، ظاہر فراغت قلبی پہ. شیخ سعدی کا ایک شعر مجھے یاد آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ بگیر رسم تعلق دلاز مرغابی کہ او ز آب چو برخاست خشک پر برخاست. اے دل، اگر تجھے تعلق کی رسم و ریت کو سیکھنا ہے تو مرغابی سے سیکھ کہ جب تک وہ پانی کے اندر رہتی ہے پانی میں رہتی ہے، اور جہاں پانی سے باہر نکلی تو ایک قطرہ اس کے پروں پر پانی کا نشان نہیں ہوتا. بیٹھیں ہر محفل میں لیکن جھاڑ کے اٹھیں اپنا دامن. سکوت کے فضائل و لطائف خاموشی کے سلسلے میں، اور اس میں پوشیدہ فوائد کے بارے میں ایک روز فرمایا کہ سنو، زیادہ گفتگو کرنا دل کے لیے مصیبت اور آفت ہے اور ہم اسی کا شکار ہیں. باطنی تفرقے اسی سے راہ پاتے ہیں. عبادت و عبودیت اور غلامی و آزادی کے سلسلے میں ارشاد ہوا کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. سورہ بقرہ میں ہے یہ 21ویں آیت. اے لوگوں، اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. اس کے بعد فرمایا کہ سنو، عبادت کی دو قسمیں ہیں، ظاہری اور باطنی. ظاہری عبادت کا تعلق جسمانی اعضاء اور جوارح سے ہے، جن میں وضو، نماز، فرائض، سنتیں، واجبات، نوافل اور کلام مجید کی تلاوت، خیر خیرات وغیرہ شامل ہیں. اور باطنی عبادت ذکر خفی، تفکر و غور و فکر، مراقبہ، خواہشات نفسانی کی مخالفت، عرفان و معرفت، عشق و محبت اور اپنے قلب میں آنے والے خطرات کی نفی ہے، ان کو نگیٹ کرنا ہے. اس کے بعد ایک روز صدق و اخلاص کی بابت فرمایا کہ صدق کی دو نشانیاں ہیں، غیر ضروری گفتگو سے زبان کو روکنا اور دوسری یہ کہ حق بات کہنا. شیطان نے دعویٰ کیا کہ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سورہ صاد میں ہے 82 آیت. خداوند تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا. تو فرمان الہی ہوا کہ لا عبادک منہم المخلصون، سوا تیرے ان مخلص بندوں کے جن کو ہم نے اخلاص کی دولت سے سرفراز کیا ہے، وہ شیطان کے بہکانے کے شر سے محفوظ و مامون کر دیے جاتے ہیں. سخاوت و کرم کی بابت ایک روز فرمایا کہ سنو، انداز بھی عجیب البلا ہے. فرمایا کہ ایک سخی ہوتا ہے اور ایک کنجوس. سخی مہمان کو دوست رکھتا ہے اور کنجوس دوست کو مہمان رکھتا ہے. رضائے خدابندی کی بابت ارشاد فرمایا کہ بندے کو جو بھی آفت و مصیبت پہنچے اس سے کراہیت اور ناپسندیدگی کا اظہار نہ کرے کہ ہر چیز دوست میرست نیکوست، بلکہ اس سے لطف اٹھائے. اور صبر تو یہ ہے کہ جو بھی بلا آئے خوشی سے صبر کرے. انسان کو ہمیشہ حضرت حق کی رضا و خوشنودی کا طلبگار ہونا چاہیے. اگر ساری زندگی میں ایک بار بھی اسے رضائے الہی حاصل ہو جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ اے حسن یک نفس تمہارا باش،
تاہما عمر ما ترا باشیم، حسن تم ایک پل کے لیے ہمارے ہو جاؤ تو ہم تمام زندگی تمہارے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ انی ان اللہ لا الہ الا انا من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی ولم یشکر علی نمائی فلیطلب ربا سوائی ولیخرج من تحت سمائی، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، جو میرے فیصلے سے راضی اور میری آزمائش پر صابر اور میری نعمتوں پر شاکر نہ ہو، وہ میرے سوا دوسرا اپنا پروردگار ڈھونڈ لے اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔ تفکر اور فکر کی لطائف اور باریکیوں کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ازل و ابد کے سلسلے میں غور و فکر کرے کہ ازل میں میرے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا اور ابد یعنی آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کن کن چیزوں کا مجھے حکم دیا گیا اور کن کن باتوں سے مجھ کو منع فرمایا گیا اور میں نے کیا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غمزدہ اور تفکر کے عالم میں رہتے تھے، وکانہ متواصل الاحزان ودائم الفکرہ۔ پھر فرمایا کہ جب انسان تفکر کرتا ہے تو برے اخلاق و عادات اس پر غالب نہیں آتے، بلکہ وہ نفسانی خواہشات، بے جا ہوس اور لالچ وغیرہ کو مغلوب کر دیتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ مراقبہ اور تفکر کے اقسام بیان کیے ہیں، ان کے لطائف، اور فرماتے ہیں کہ سالک کا باطن حضرت حق تعالیٰ کی ذات میں مستغرق اور اس کے ما سوا سے فارغ ہو جاتا ہے، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ دل و جانم بتو مشغول و نظر بر چپ و راست تا نہ دانند رقیباں کہ تو منظور منی، میرا دل و جان تم میں مشغول اور ظاہر ادھر ادھر ہے، یعنی ظاہری نگاہ سے میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں، اس لیے کہ رقیب یعنی دوسرے لوگ یہ نہ سمجھ سکیں کہ تو ہی میرا منظور نظر ہے۔ ایک اردو کا شعر یاد آیا تھا، ایک ان کے دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے، ایک ان کے دیکھنے کے لیے بزم میں مجھے اوروں کی سمت مصلحتاً دیکھنا پڑا۔ شیخ سعدی نے فرمایا ہے کہ دل پیش تو ہم دیدہ بجائے دیگر رستم، میں ترجمہ پڑھ دے رہا ہوں، میرا دل تیری طرف لگا ہے اور نگاہیں دوسروں کی طرف، تاکہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ خدا کا شکر احسان ہے کہ میرا دل تیرے غم کا شکار ہو گیا ہے اور اب وہ دوسرے غموں سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ مراقبے میں کوئی شخص اگر 3 بار یہ دعا پڑھے تو اسے حضوری قلب عطا ہوگی، وہی اللہ معی، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، میرا شاہد ہے۔ اس کے بعد روح، اس کی ماہیت و معرفت کے سلسلے میں کلام فرمایا ہے۔ بہت سے صوفیہ نے کیا ہے، شیخ ابو جعفر مکی نے تو باقاعدہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور کے اوپر روح کی معرفت اللہ نے عطا کی تھی، مگر چونکہ وہ بیان عام لوگوں کے لیے نہیں تھا، اس لیے حضور نے بیان فرمانا چاہا، مگر حضرت جبرائیل بارگاہ عزتی سے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ قل الروح من امر ربی، آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ روح امر ربی ہے، اس لیے حضور خاموش ہو گئے۔ لیکن شیخ ابو جعفر مکی نے بحر المعانی میں عجیب و غریب اسرار بیان کیے ہیں روح کے بارے میں، جو حیرت ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی پوری معرفت حاصل تھی اور ان کے امت کے جو غلام ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے روح کی معرفت دی ہے، مگر وہ چونکہ بیان کا موقع نہیں ہے اس لیے خاموش رہتے ہیں۔ روح کی ماہیت و معرفت کے سلسلے میں فرمایا، اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ توحید کے اسرار و غموض اور حقائق کے ضمن میں یہ ہے کہ توحید میں فنا کا مسئلہ اتنا مشکل ہے کہ بیان میں نہیں آتا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لی مع اللہ وقت لا یثنی فیہ ملک مقرب والی بات، کہ اللہ تعالیٰ کی معیت و ہم نشینی میں میرا ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کسی مقرب فرشتے کی بھی گنجائش نہیں ہوتی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ سن کر کبیدہ خاطر ہو گئے اور ان کا یا رسول اللہ میں بھی نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ولا نبی مرسل، نہ نبی مرسل کی، نبی مرسل سے مراد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ آپ کے زمانے میں کوئی اور نبی اور رسول تھا ہی نہیں۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ صوفیہ نے بھی لکھا ہے اور آپ لوگوں کے سامنے کیا عرض کرنا، مگر بچوں سے کہوں گا کہ حضرت عائشہ ایک مرتبہ حاضر ہوئیں، حضور خلوت خاص میں تھے، تو انہوں نے آنا چاہا تو پوچھا کون، تو انہوں نے کہا عائشہ، ان کا من عائشہ، تو
ان کا عائشہ بنت ابی بکر. تو فرمایا کہ من ابی بکر, کون ابی بکر؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور کا نام نامی لے کے کہ ان کے دوست. تو آپ نے فرمایا من محمد. محمد کون ہے؟ معاف کیجیے گا, یہ وہ جگہ ہے ہم آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی ایک بڑی شخصیت ہیں سلسلہ چشتیہ کے. ان کا ایک شعر ہے, بروئے عقل نامحرم کہ امشب با خیال او چنا خوش خلوت دارم کہ منہم نیستم محرم. اے عقل نامحرم میرے پاس سے چلی جاؤ, کیونکہ اس وقت میں ایسے خلوت خاص میں ہوں کہ میں خود اپنے آپ کے لیے نامحرم ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, آپ جہاں سے آ رہے ہیں وہاں کیا کیا ملاحظہ فرمایا ہمیں بتائیں. آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ بھائی یہ کیا سوال کر رہے ہو تم, محمد سے یہ پوچھ رہا ہے کہ تم نے کیا دیکھا. یہی سب توحید کے اسرار ہیں اور توحید کے سر میں فنا ہو جانا ہے. اس کے بعد وجد و تواجد اور سما اور احوال و آثار و مکاشفات, مشاہدہ صرف, اس کے انوار, اقسام, معائنہ صفاتی و افعالی, انس و موانست, مقام, لقاء, رویت وغیرہ کے معنی اور اس کے اسرار و رموز اور اقسام کے سلسلے میں آپ کے گراقدر ارشادات مرقوم ہیں, جن کے بیان کے لیے دفتر کے دفتر درکار ہیں. بہت بہت شکریہ.